وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ میرے اسلامی بھائیوں، بہنوں، چھوٹے بچوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جمعے کی اس خطبے میں ہم شریک ہیں۔ میں جتنے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں سب سے گزارش کروں گا کہ آپ جمعے کا خطبہ غور سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، اس لیے کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ جمعے کے دن ظہر کی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت اسی لیے رہ گئی ہے کہ آپ جمعے کا خطبہ سنیں۔ اگر کوئی جمعے کا خطبہ آدھا سوتے آدھا جاگتے سنتا ہے تو بیکار ہے۔ آپ جمعے کا خطبہ غور سے سنیں۔ سورہ اعراف آیہ نمبر 179 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے جنوں اور انسانوں کو ہم نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں۔ بہت سارے جنوں اور انسانوں کو ہم نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو جہنم میں جانے ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ آگے اللہ نے بتایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ نے ان کے سینے میں دل دیے لیکن ان دلوں سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، ان دلوں سے انہوں نے حقیقت کو سمجھا نہیں، سیدھے راستے کو جانا نہیں۔ دل تھے ضرور لیکن دل کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تھیں، ان آنکھوں سے انہوں نے دیکھا نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تھے لیکن ان کانوں سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں۔ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ قرآن کی زبان ہے، ترجمہ میں کر رہا ہوں، آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ شیخ صاحب ذرا سخت بولتے ہیں تو آپ اٹھا کر ایک مرتبہ پڑھ لیں کہ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے۔ میں نے جو پڑھا وہی آپ بھی پڑھیں گے۔ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا یہی لوگ تو غافل ہیں، یہی لوگ تو غافل ہیں۔ سورۃ الاعراف آیہ نمبر 179۔ بات کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دل، سینے میں دل دیا، آنکھیں دی، کان دیے، اگر وہ حقیقتیں دیکھتے تو گناہ نہیں کرتے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، آج جو کچھ حالات ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے دوسرے ممالک ہو،
چاہے رنگون ہو جسے ہم برما کہتے ہیں، یا مسلمان جہاں جہاں بہت سارے، یہ تو پرانا نام ہے، آپ نئے نئے نام بھی جانتے ہیں، کہا کہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و استبداد کی باتیں ہو رہی ہیں، اور خود اس ملک میں جس کے لیے مسلمان پریشان ہیں، جتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہیں پہلی صف سے لے کر آخر تک، سب کو معلوم ہے کہ UCC کامن سول کوڈ ہمارے سر پر ننگی تلوار کی طرح کھڑا ہے، سب جانتے ہیں، سب نے واٹس ایپ میں پڑھ لیا ہے، واٹس ایپ یونیورسٹی میں سب پڑھتے ہیں، سب معلوم ہے، ساری چیزیں معلوم، جوش میں آتے ہیں، ایسے اٹھ کے ایسے نیچے بڑھ جاتے ہیں۔ ارے یہ جوش کس کام کا؟ یہ جوش کس کام کا جو صرف وقتی جوش ہو؟ اگر قومیں اپنے دین پر قائم رہتی ہیں، اگر قومیں اپنے دین پر جمی رہتی ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے دین کو بدل نہیں سکتی۔ وہ اپنے دین پر جمے رہتے ہیں، وہ اپنے دین سے جڑے رہتے ہیں، دنیا کو ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ان کا کوئی قانون بدلے، ان کے قانون میں رخنہ اندازی کرے، ان کے قانون میں دخل دے۔ جیسے جیسے ہم اپنے دین کو چھوڑتے جاتے ہیں، لوگوں کی بھی ہمتیں ہوتی ہیں، ہمارے دین میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ اور یہ کامن سول کوڈ میں سب سے زیادہ جو ہمارے معاشرے میں خوش ہوتی ہیں وہ عورتیں ہیں۔ عورتیں خوش ہیں، مسلمان عورتیں خوش ہیں کہ بھئی یہ کوڈ بن جائے گا تو میرے بھائی کو پراپرٹی میں جتنا شیئر ملے گا مجھے بھی اتنا ملے گا۔ حالانکہ یہ عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو سمجھانا چاہیے کہ جیسے کچھ آپ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ پراپرٹی میں بیٹے کو جتنا حصہ ملتا ہے، آدھا حصہ بیٹی کو ملتا ہے، بیٹے کو اس کا آدھا حصہ بیٹی کو ملتا ہے، یہ خیال غلط ہے۔ کبھی کبھار پراپرٹی میں عورت مرد سے زیادہ لیتی ہے، یہ سمجھانا پڑے گا، علماء سمجھائیں گے کہ کب کب عورت کو مرد سے زیادہ پراپرٹی میں حصہ ملتا ہے، لیکن کسی نے سمجھایا نہیں۔ یہ غلط خیال عورت کے دل میں بیٹھ گیا کہ مجھے حق تلفی ہوتی ہے، مجھے پراپرٹی میں پورا حصہ نہیں ملتا ہے، میرا حق کو مارا جاتا ہے، اس طرح کی باتیں عورتوں کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی۔ تو ایسی بات غلط ہے، علماء کو سمجھانا چاہیے۔ کتنی ایسی حالتیں ہیں جب کہ بسا اوقات عورت کو مرد سے زیادہ حصہ پراپرٹی میں ملتا ہے، جب کہ عورت کو کسی کے پالنے کی ذمہ داری نہیں، مرد کو اپنے ماں باپ کو پالنا پڑتا ہے، اس کی بیوی کو پالنا پڑتا ہے، بہت سارے اخراجات مرد کے ہیں، عورت کے تو کوئی اخراجات نہیں ہیں۔ بہت سارے ایسی باتیں ہیں جس کو لے کر یہ UCC بن رہا ہے کہ یہاں مسلمان ظلم کر رہے ہیں، اس کو ہم ختم کریں گے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ طلاق کا معاملہ ہے، طلاق کے معاملے میں بھی مسلمانوں نے ہی کیا، سیدھا سادہ قرآن کے مطابق طلاق دیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، تو فقہ کے حساب سے انہوں نے طلاق کو بدلا، احسن طلاق یہ ہے، حسن طلاق یہ ہے، سنی طلاق یہ ہے، یہ ساری طلاق بلا کے نہیں، قرآن جیسے طلاق بولتا ہے، اگر آپ یہ استعمال کریں تو قانون میں رد و بدل کی ضرورت نہیں، غیر بھی اس سسٹم کو اختیار کریں گے۔ یہ سارے سسٹم بدلتے کیوں ہیں؟ آپ نے فقہ کی موشگافیاں نکالی جس کی وجہ سے سسٹم بدلنا پڑتا ہے، سسٹم بدلنا پڑتا ہے۔ میں نے آپ کو کئی بار سمجھایا تھا کہ اذان دینا ہے، مؤذن صاحب یہاں ٹھہرے، اللہ اکبر سے اذان شروع کیا، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں۔ اذان سے پہلے آپ 3 بار درود پڑھیں گے، اذان کے بعد پھر درود پڑھیں گے، پھر اذان دیں گے تو آپ کی اذان لمبی ہو گئی، ساروں کو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ یہ کون سے حدیث میں ہے، کون سے قرآن میں ہے کہ اذان سے پہلے آپ درود پڑھیں؟ مسجدوں میں درود ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ آپ نے سنا ہے اذان سے پہلے لوگ درود پڑھتے ہیں؟ یہ کس کی دلیل ہے؟ کس رسول نے کہا ہے؟ کون سی حدیث میں؟ بہت ساری چیزیں ہم نے اپنے بنا لی ہیں جو ہماری مصیبت ہم پر اتر رہی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور خوف جو مسلمانوں کو، خاص کر مسلمان خواتین کو، لیڈیز کو آتا ہے، وہ دوسری شادی کی اجازت کا ہے کہ مرد کو کئی شادیوں کی اجازت ہے اور عورت کو ایسی اجازت نہیں ہے، تو اگر یہ کامن سول کوڈ بن جاتا ہے تو یہ اجازت ختم ہو جائے گی۔ سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ دنیا میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مردوں کی تعداد کم ہے۔ شریعت نے جب اجازت دی ہے، رب العالمین نے اجازت دی ہے، تو اسے پتہ ہے کہ جو آبادی جو بڑھے گی ایسے ہی بڑھے گی۔
اگر ہر آدمی ایک ایک عورت سے شادی کرے گا تو باقی جو عورتیں بچیں گی وہ کہاں جائیں گی؟ ان کی ذمہ داریاں کون لے گا؟ ان کی ضرورتیں پوری کون کرے گا؟ تو اسلام نے اجازت دی کہ اگر آپ فزیکل فٹ ہیں، اگر آپ کے پاس مالی استطاعت ہے، اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں تو آپ اور ایک شادی کر سکتے ہیں۔ یہ شروط کے ساتھ اجازت دی گئی۔ تو عورتوں کو جان لینا چاہیے کہ یہ اجازت عورتوں کے لیے مصیبت نہیں، نعمت ہے۔ نعمت ہے جبکہ ایک عورت دوسرے عورت کے درد کو سمجھ سکتی ہے۔ اسے احساس ہونا چاہیے کہ اسلام کے سارے قوانین اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو احتجاج کرنے سے پہلے ہم کو اسلامی قوانین لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ دیکھو ہمارے پاس کیسے کیسے اسلامی قوانین ہیں، اسلام کیسے کیسے باتوں کا حکم دیتا ہے، کیسے کیسے ہمیں ایسے اصول اور رہنما بتاتا ہے جس پر عمل کر کے مسلمان امن و امان کے ساتھ جی سکتے ہیں۔ اس کی ضرورت ہے کہ علماء لوگوں کو بتلائیں کہ اسلامی قانون کیا ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، سورۃ الاعراف آیہ نمبر 176 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یہ لوگ ویسے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہمارے سینوں میں جو دل ہے، یہ دل چاہتا ہے کہ اس سے آپ سمجھیں، نیک باتوں کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو سینے میں آپ کا دل دیا ہے وہ دل کام کرتا ہے، یہ کام ہونا چاہیے۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ میں کیا کیا سمجھتا ہوں، کتنی اچھی باتیں کرتا ہوں، ہے ضرور آپ کے دل میں پالیٹکس پر بہت ساری باتیں ہوں گی، لوگوں کو لڑانے، لوگوں میں فتنہ فساد مچانے کی بہت ساری باتیں آپ کے دل میں ہوں گی۔ آپ کا دل فٹ ہے، ایسے سارے معاملات میں آپ کا دل فٹ ہے کہ کس کو کیسے ڈبانا، کس کو کیسے تڑپانا، کس کو کیسے ستانا، یہ ساری پلاننگ آپ کے دل میں پنپتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ دل کا کام یہ نہیں۔ اللہ نے دل اس لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے یہ دل اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس سے آپ ہدایت کا راستہ ڈھونڈیں، جنت کو جانے کا راستہ ڈھونڈیں۔ آپ کے دل میں قوم کی ہمدردی ہو، آپ کے دل میں کسی تڑپتے مسلمان کی مدد کرنے کا جذبہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان پریشان ہے، اس پریشان کی کوئی اور مسلمان مدد کرتا ہے تو اللہ کل حشر میں اس کی مدد کرے گا۔ کیا آپ کے دل میں ایسے سارے خیالات آتے ہیں؟ ارے دنیا میں جب کسی کا دل بلاکیج ہو جاتا ہے، اس کی انتڑیوں میں بلاکیج آ جاتا ہے تو زندگی بھر کی پونجی لٹا دیتا ہے کہ یہ بلاکیج ختم کیا جائے زندہ رہنے کے لیے۔ اے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ دل کو زندہ رکھو، اپنے دل کو زندہ رکھو۔ یہ دل کی زندگی کسی عورت کے معاشقے میں نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ کسی لڑکی کے پیچھے پاگل ہے؟ ارے اللہ نے دل تجھے اس لیے دیا تھا کہ کسی لڑکی کے پیچھے تو پاگل ہو جائے؟ ہرگز نہیں، یہ تو ایک ضرورت ہے۔ ارے اس کے بغیر بھی کوئی زندہ رہتا ہے، اس کے بغیر بھی کئی لوگوں نے زندگی بسر کر دی، عورت کے بغیر بھی انبیاء نے بھی زندگی بسر کر دی۔ شادی ایک سنت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے پیچھے گھومتے رہو، سو تو اسی کو یاد کر کے صبح شام پاگل مجنون۔ اللہ نے اس لیے تمہیں دل دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دل اس لیے دیا کہ ڈوبتی قوم کے بارے میں سوچو، یہ یتیم بچوں کے بارے میں سوچو کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ اسی کو لے کر ہمارے اکابرین نے، مجتہدین نے، ائمہ اعظام نے، اس سے پہلے تبع تابعین نے، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں کی، اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کی۔ پہلی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ دل کا اصل کام اسلام کی نشو و نما، اسلام کے لیے غلبہ، اپنی کمزور اور سطوت دبدبا غلبے کے تحت وہ جو ہماری قوم آج تڑپ رہی ہے اس قوم کو اوپر لانے کے بارے میں سوچنا، یہ آپ کے دل کا کام ہے۔ تبھی آپ کا میرا دل زندہ ہے۔ اے دل زندہ تو نہ مر جائے، اپنے دل کو زندہ رکھو۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، ہم نے ان کی آنکھیں دی ہیں لیکن ان آنکھوں سے یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اب اگر میں کہوں ارے کیا بات ہے،
قرآن کہتا ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھتے نہیں، کیوں نہیں دیکھتے؟ میرے تو 4 آنکھیں، یہ 2 اللہ نے دی ہیں، یہ 2 میں نے لگا لی ہیں، 4 آنکھوں سے ہم دنیا دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھنا مقصود نہیں، اصل دیکھنا الگ ہے۔ قرآن جس دیکھنے کی بات کہتا ہے وہ دیکھنا الگ ہے۔ کوئی ان آنکھوں سے بے حیائی دیکھے، بے شرمی دیکھے، اپنے موبائل میں آنے والے ننگے ویڈیوز دیکھے، بولا کہ یہی ہے جہنم، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، جس سے لوگ جہنم میں لے جائے جائیں گے۔ ان آنکھوں کا یہ کام نہیں، ان آنکھوں کا یہ کام ہے کہ قرآنی آیات کو دیکھو، احادیث مبارکہ کو دیکھو، اور تڑپتے انسانوں کو دیکھ کر یہ ان کی مدد کرنے کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو۔ ان آنکھوں کے دیکھنے کا کام الگ ہے۔ آنکھوں نے یہاں تک کہا اگر کوئی بے پردہ عورت جا رہی ہے تو تمہاری نگاہیں نیچی ہو جائیں، آنکھ کا کام دیکھنا ہے، لیکن کبھی نہ دیکھنا عبادت ہے، ثواب۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، اور تمہارے کان ہیں، ان کانوں سے یہ سنتے نہیں۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ کیا صاحب ہم تو سنتے ہیں، ہمارے کانوں میں ہمیشہ وہ اور ایک کان لگا رہتا ہے، ہم ایک کے بعد سنتے جاتے ہیں سامنے والا۔ کبھی تو ہم سڑکوں پر ایسے چلتے باتیں کرتے جاتے ہیں تو کوئی آدمی ہمیں سمجھتا ہے کہ پاگل ہے۔ پہلے سڑک پر اپنے سے بات کرنے والے کو ہم سمجھتے تھے کہ پاگل ہے جو باتیں کرتا ہے، ابھی لوگ کان میں لگا کے باتیں کرتے جاتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں تو ایسے کرتے، ایسے، اچھا ہم سمجھ اچھا یہ کسی سے محو گفتگو ہیں، یہ اپنے کسی سے لگے ہوئے ہیں۔ لہم قلوب، ایسے لوگوں کو بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں، اپنوں سے بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، کسی کی سننے کا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٍ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں، ابھی تو کشتی ڈوب رہی ہے، اس کو بچانے کی ذمہ داری نوجوانوں کی ہے۔ آپ کی نوجوانیاں اللہ کی امانت ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ جواب دہ ہیں۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، احساس کرو۔ تم روتے ہو کہ ہماری بچیاں غیروں کے بغل میں ناچ رہی ہیں، اگر ہم ڈھنگ کے ہوتے تو وہ کیوں جاتی؟ اگر ہم محنتی ہوتے، کمانے والے ہوتے، اچھے ڈگریاں لیتے تو وہ کیوں جاتی؟ اگر ہم 10ویں کلاس میں 8ویں کلاس میں کالج سے اسکول سے باہر آ جاتی ہیں، مسلمان بچی پڑھتے پڑھتے اچھی ڈگری لیتی ہے تو وہاں تک پہنچ کر دیکھتی ہے تو اسے ہمارا کوئی نظر نہیں آتا، سب ڈراپ ہو گئے، ڈراپ آؤٹ۔ اگر ہم محنتی ہوتے تو وہ کیوں جاتی؟ جانے کا سبب بھی ہم بنے، اور وہ ماں باپ بنے جنہوں نے صحیح تربیت نہیں۔ میں تو اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ یہ رونا دھونا چھوڑیں، ہمارے گناہوں نے ہمیں ڈوبا دیا ہے، ہماری گناہوں نے ہمیں ڈوب لیا۔ یہ 3 نعمتیں جو اللہ کی ہیں، لہم قلوب، تمہارے سینوں کے یہ دل، تمہاری یہ آنکھیں، تمہارے یہ کان، اس سے صحیح کام لینا سوچیں، کوشش کریں، پھر یہ جنت تمہاری ہے۔ دنیا کی نعمتیں آپ کی اور میری ہیں، یہ جنت ہماری ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر جو جماعت میری اب مسجد میں ہے، اگر یہ جماعت فجر میں ہو جائے، کسی کو ہمارے دین میں دخل اندازی کی کوشش ہوگی؟ فجر میں ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ جو لوگ آتے ہیں میں ان کو نہیں بولتا، جو لوگ سو جاتے ہیں، اللہ اکبر کی آواز سن کر جو لوگ سو جاتے ہیں ان سے میں مخاطب۔ ارے یہی اللہ اکبر بول کے تو ہم نے بکرا ذبح کیا تھا، سارا بکرا کھا گئے تھے۔ وہی اللہ اکبر تو اب ہمارے اسحاق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، وہ مائک میں بھی بولتے ہیں۔ تو آپ اس اللہ اکبر کی اس میں سارا بکرا کھا گئے کہ بکرا حلال ہو گیا، اس اللہ اکبر کی آواز میں سو گئے کہ نیند آ گئی۔ سبحان اللہ، یہ کیسا مشکل کام ہے، یہ کیسی ہماری دوہری پالیسی، ایک اللہ اکبر پر ایسا ہو، دوسرے اللہ اکبر ویسا ہو۔ اسی اللہ اکبر کو لے کر بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، ہم نے صحابہ کرام نے گھوڑے دوڑا دیے سمندروں میں، صحراؤں میں۔ دوستو عزیزو، میرے سامنے بہت باتیں ہیں، لیکن احساس کرنے والوں کے لیے 2 باتیں کافی ہیں۔ اللہ کی 3 نعمتیں ہیں، اسے صحیح طور سے آپ استعمال کرنا سیکھیں۔ میں نے دراصل یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے لائی تھی۔
میں اپنی بات کچھ نہیں کہوں گا، انہی باتوں کو کہوں گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی آپ کے خادم ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا۔ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ تِهَامًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے اللہ کے پاس۔ کیسے آئیں گے؟ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ان کے پاس نیکیاں ہوں گی۔ تہامہ جیسے ہمارے پاس ہمالیہ ماؤنٹین ہے، ویسے یمن کے بارڈر، سعودی اور یمن کے بارڈر پر تہامہ کی پہاڑیاں ہیں، سلسلہ ہے، لمبا سلسلہ۔ اتنی ساری نیکیاں ان کی ہوں گی، اللہ کے پاس آئیں گے۔ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ساری نیکیوں کو دھول بنا کر اڑا دیں گے۔ اللہ، کتنی نیکیوں کرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ فجر کی نماز کو آنے کے لیے نیند سے اٹھتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، پھر وہاں سے چل کر آتے ہیں، اور پھر لمبی نماز، جمعے کی نماز میں سورہ سجدہ سورہ دہر بھی ہو جاتا ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ ایک نماز کی بات ہے، ساری نیکیاں اللہ دھول بنا کر اڑا دیں گے، گرد بنا کر اڑا دیں گے۔ تو ثوبان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہمیں بتائیے، جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ کہا یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں، ذرا تفصیل سے بتائیے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ نکون منہم ونحن لا، اللہ تکون منہم ونحن لا نعلم، اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں ہم بھی ان جیسے ہو جائیں، آپ بتائیں گے تو ہم باز آ جائیں گے، کہیں ہماری نیکیاں اکارت نہ چلی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم من اخوانکم، ارے سن لو، یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں ہوں گے، یہ تمہارے اپنے بھائی ہوں گے، اپنوں میں سے ہوں گے، ومن جلدتکم، یہ تم میں سے ہوں گے، ویأخذون من اللیل کما تأخذون، اور راتوں کو ویسے ہی تہجد پڑھیں گے جیسے تم تہجد پڑھتے ہو۔ یہ نہیں کہا کہ فرض نماز پڑھیں گے، فرض نماز تو پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، راتوں کو تہجد پڑھیں گے، لیکن کیا کریں گے؟ اذا قلوا ولکنہم اقوام، لیکن یہ ایسے لوگ ہوں گے، ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہا، ان کے اندر ایک عادت ہوگی، جب لوگوں میں یہ لوگ اپنی پرائیویٹ لائف میں جائیں گے، پرائیویسی میں جائیں گے، ذرا الگ تھلگ جائیں گے، تو اللہ کی حرمتوں کا، اللہ کی حرمتیں، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اسے پامال کر دیں گے۔ دوستو عزیزو، آپ لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آج اکثر ہم لوگوں کی حالت ہے، لوگوں کے سامنے نمازی، متقی، پرہیزگار پہلی صف میں اللہ اللہ، لیکن جب موقع ملے کسی کو ٹھکانے کا تو ٹھکا دیتے ہیں، موقع ملے کسی پر ظلم کرنے کا تو ظلم کر دیتے ہیں، موقع ملے موبائل میں کچھ دیکھنے کا، ادھر ادھر دیکھنے، کوئی دیکھ نہیں رہا، اچھا چلو، اور موبائل میں بھی تو ایک کے بعد ایک ویڈیو آتے رہتے ہیں۔ ہاں، کیا سسٹم ہے! اور موبائل بھی کیسا ہے، پتھر لینے والے کو پتھر دیتا ہے، پھول لینے والے کو پھول دیتا ہے۔ ایک اچھا ویڈیو آپ نے ڈالا، اچھے ویڈیو دے گا، آپ نے ایک گندی ویڈیو ڈالی، اب گندے پر گندا نچاتا رہتا ہے۔ یہی بات ہے کہ سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے، اس لیے کہ خلوت میں جیسے آپ ہیں جلوت میں ویسے رہیں۔ جلوت میں آپ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن خلوت میں گئے تو شیطان نے آپ کو ہتھ کنڈے میں پھنسا لیا۔ دوستو عزیزو، خاص کر میرے چھوٹے بچوں، نوجوان ساتھیوں، بھلے ماں باپ دیکھ نہ رہے ہوں، بھلے کوئی استاد دیکھ نہیں رہا ہو، بڑا بھائی نہ دیکھ رہا ہو، بہن کو بھائی نہ دیکھ رہا ہو، اس کے ہاتھ میں فون ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ حرام چیزیں ہیں جسے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ نے حرام کیا، یہی وہ آنکھیں ہیں جس کے بارے میں اللہ پوچھیں گے۔ کسی اندھے سے پوچھو، نابینا سے پوچھو کہ آنکھوں کی کیا قیمت ہوتی ہے، یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتَهَكُوهَا، جب یہ لوگ پرائیویٹ میں جاتے ہیں،
جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو حرام کام کر بیٹھتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی سن نہیں رہا ہے، اپنا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تو پوری آزادی ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ کی قدرت کو تم نے نہیں جانا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو تم نے نہیں سمجھا، وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر و قیمت نہیں سمجھی، اللہ سارے اعمال اکارت کر دیں گے۔ دوستو عزیزو، اچھی طرح خیال کر لیں، مجھے زیادہ اس بارے میں سمجھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ سب انٹلیکچوئل بڑے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل موبائل آپ کو کیا کیا دیتا ہے، کیسی خباثتیں ہیں، کیسی گندگیاں ہیں، العیاذ باللہ۔ اچھی طرح سمجھ لیں، ایک مرتبہ اچھی طرح سمجھ لیں، آنکھوں سے جو کچھ دیکھا جاتا ہے وہ براہ راست دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ڈسٹ بن ہے، آپ جیسے ہی دیکھیں گے وہ سیدھے دل میں آ کے بیٹھ جائے گا، نکلے گا نہیں، بہت مشکل ہوگا نکل جائے گا۔ اس لیے دیکھیں نہیں، آنکھوں کی حفاظت کریں۔ اگلی حدیث میں یہی بات بتائی گی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما المفلس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، دیکھو کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تم کو معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ پوچھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس آپ لوگوں کو معلوم ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا، کچھ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ مفلس کون ہے۔ تو ہمارا یہاں درس ہوتا ہے، تو یہاں ہمارے جو درس میں یادگار میں ہم لوگ بتاتے ہیں بچوں کو مفلس کیا ہے۔ مغرب کے بعد سے 40 منٹ درس ہوتا ہے، آپ کے پاس علم حاصل کرنے کا شوق ہے تو آ کر بیٹھیے، دیکھیے درس سنیے، اس میں بتایا جاتا، وہاں بس یہی حدیثیں پڑھائی جاتی، یہی حدیثیں سنائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اتدرون ما المفلس، مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی، مفلس فقیر وہ ہے من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس نہ درہم ہے نہ مال و متاع ہے۔ ہم لوگ مال و متاع جیسے ہم لوگ بولتے ہیں، مال و متاع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، دنیا کا مفلس الگ ہے، آخرت کا مفلس الگ ہے۔ ان المفلس من امتی یوم القیامہ، قیامت کے دن کی مفلس کا حال سنیے، یأتی بصلاۃ وصیام وزکات، ایسا آدمی جو نمازی ہے، جو روزہ دار ہے، جو زکوٰۃ دینے والا ہے، اللہ کے پاس آیا ہے، لیکن ایک طرف اس کے نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، زکوٰۃ بھی بہت سارا دیا ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو اس نے گالی دی ہے، وَقَذَفَ هَذَا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہے، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال غلط طریقے سے کھایا ہے، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون بہایا ہے، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا ہے۔ دونوں چیزیں اس کے پاس، ایک روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، ادھر یہ ساری چیزیں اللہ کیا کریں گے؟ یہ سارے اعمال لے کر ان لوگوں کو دے دیں گے جس کو اس نے گالیاں دی، جس کو اس نے الزام لگایا، جن کا مال اس نے کھایا، ساری چیزیں دے دیں گے، ساری جھولی ختم۔ اب جھولی میں نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ روزہ ہے، اور سارے اعمال ان لوگوں کو دے دیے گئے جن کو اس نے مارا تھا، الزام لگایا تھا۔ پھر بھی ذرے لوگ باقی ہیں، اب ان کو کیا دیں گے؟ ان کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ ڈال دیں گے۔ اللہ اللہ، کیا کیا نعمتیں لے کر اللہ کے پاس گئے تھے، نماز لے گئے تھے، روزہ لے گئے تھے، زکوٰۃ لے گئے تھے، ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ جو گناہ ہم نے نہیں کیے، ہمارے وہ لوگوں نے کیے جن کو ہم نے مارا، ظلم کیا، گالیاں دی، ان کے سارے گناہ ہمارے سر پڑ گئے۔ تو اللہ اللہ، میرے دوستو عزیزو، میرے ماں اور بہنوں، میں آپ سے کہتا ہوں، بھلے کسی نے آپ پر ظلم کیا ہو، آپ اسے کچھ نہیں بولیں، اللہ کے حوالے کر۔ اللہ جب حساب لیں گے تو پکا لیں گے، ہم اگر ہم حساب لیں گے تو ہو سکتا ہے کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ یہ دو حدیثیں مجھے آپ کے سامنے بیان کرنی تھی۔ ایک بات صرف 5 منٹ مجھے آپ سے لینی ہے، ایک خاص بات مجھے آپ سے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کا گھر ہے۔
فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسجدوں میں صرف اللہ کو پکارا جائے، کوئی دوسری بات نہ کی جائے۔ آج ہم لوگ مسجدوں کی مسجدوں کی جو حرمت ہے، جو عزت ہے، اسے پامال کرنے پہ تلے ہیں، چاہے میں چاہے آپ۔ دنیا کی باتیں ہماری مسجدوں میں ہوتی، ہمارے فونوں پہ یہاں گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو صاحب مومن ہوں، صاحب ایمان ہوں۔ تو مسجدیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، جہاں ہم لوگ آ کر پیشانیاں جھکاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اس مسجد کی عزت کی حفاظت سارے لوگوں پر ہے۔ اگر کسی کو آپ فون پر بات کرتا ہوا دیکھیں، کسی کو ڈسکس کرتا ہوا دیکھیں جو ضروری بات نہیں ہے، جو مسجد سے متعلق نہیں، آپ بولے بھائی باہر جائیے، ہر ایک کو یہ حق ہے، آپ اسے بولے باہر جائیے، بھائی مجھے ڈسٹرب ہوتا ہے، میں اللہ سے مناجات کرنے بیٹھا ہوں۔ پہلے زمانے میں جو مسجدیں تھیں اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ اوپن رہتی تھی، وہ سسٹم الگ تھا۔ اب کے زمانے کا سسٹم الگ ہے۔ اب مسجد کا ایک خادم ہے، مسجد کے مؤذن ہیں، مسجد کے امام ہیں، مسجد کا ایک ٹائمنگ ہے، مسجد کے دروازے ہیں، مسجد کے گیٹ ہیں، جو جب چاہے آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا۔ ایسا سسٹم کیوں ہے؟ سیکیورٹی کے لیے، اس لیے کہ مسجد میں صفائی بھی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ہمیشہ کھلا رکھیں، جو چاہے جب چاہے آئے بیٹھ جائے۔ اس کے لیے خادم چاہیے، 10 خادم چاہیے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ پیسہ لگائیے، مسجد والے 5 نوکر رکھیں گے، وتھن سیکنڈ، جیسے حرم میں پاکی صفائی ہوتی ہے مطاف میں، 5 منٹ میں پورا مطاف کلین ہو جاتا ہے، وہ مطاف کلین کر دیں گے، مسجد کھول دیں گے، آپ آ جائیے، بیٹھ جائیے، اللہ اللہ کیجیے۔ ایک انسان اتنی بڑی مسجد، اسے صفائی کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اب آپ بولے نہیں مسجد ہمیشہ کھلا رکھو، ہم اللہ اللہ کریں گے، نہیں ہو سکتا۔ آپ پیسہ لگائیے، 5 خادم رکھیے، 10 نوکر رکھیے، شفٹ رکھیے کہ لوگ حفاظت کرتے رہیں گے، مسجد کھلی رہے گی، کوئی بات نہیں۔ تو اب مسجدوں کا سسٹم بدل چکا ہے، اسی سسٹم پر لوگوں کو چلنا ہے۔ جب مسجد کھلتی ہے، آئیے اللہ کی عبادت کیجیے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری عبادتیں آپ مسجد ہی میں کریں۔ مسجد صرف فرض نماز کے لیے، ذکر و اذکار ہے، سنتیں ہیں، نفل ہے، اپنے گھر میں پڑھیے، اپنے گھر میں بھی برکت کا سبب بنیے، گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ رہا جمعے کے دن آدمی تھوڑا پہلے آ جا سکتا ہے، لیکن بہت نگہداشت، حفاظتی اعتبار سے، حفاظتی اقدامات پر جو ٹائم ہے اسی ٹائم پر مسجد کھولی جا سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں کھولی جا سکتی، اس لیے کہ صرف ایک عورت کے لیے، ایک مرد کے لیے ایسے مسجد کھولی نہیں جا سکتی، جو ٹائمنگ ہے اسی ٹائم میں کھولی جا سکتی۔ ایک اور چیز، علماء نے اس بات کو منع کیا ہے کہ مسجد میں ایک مرتبہ امام راتب نماز پڑھا دیتا ہے۔ امام راتب کہتے ہیں وہ امام جو مسجد کی کمیٹی کی طرف سے متعین ہے۔ امام راتب اگر نماز پڑھا دیتے ہیں تو اور ایک جماعت بنانے کی اجازت نہیں، اور ایک جماعت بنانے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اب اگر کوئی پوچھتا ایسا کیوں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد لوگوں میں جب فتنہ شروع ہوا تو لوگوں میں الگ الگ گروپ بن گئے۔ یہ گروپ نے کہا میں امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اچھا کیا کرنا، نماز ہو گئے بعد 10 منٹ کے بعد ہمیں جا کو اور ایک جماعت بنا کو ہمیں نماز پڑھی۔ تو یہ فتنوں کو ہوا دینا ہے، اس لیے منع کر دیا گیا کہ مسجد میں ایک بار جماعت ہو جاتی ہے تو اور ایک جماعت کی اجازت نہیں ہے۔ ریئر، بہت ایمرجنسی میں کسی کی نماز چھوڑ گئی، روڈ کی مسجد ہے، کبھی کچھ لوگ آ گئے یا کسی یہاں فنکشن میں آ گئے، نماز نہیں پڑھے، تو ویسے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں جو راہگیر ہوں، جو گزرنے والے ہوں، جو بازو ادھر ادھر رہتے ہوں، ہر دن نئی جماعت بنا کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اس کی اجازت نہیں، اس کی پرمیشن نہیں، تاکہ لوگوں میں اتحاد قائم رہے، الفت قائم رہے، محبت قائم رہے، ایک امام کے پیچھے سارے لوگ نماز پڑھیں، لوگوں میں ایک جہتی ثابت ہو، اس کا خاص خیال رکھیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہی بات کہی ہے تاکہ لوگوں میں اختلاف نہ ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے، مجھے یاد پڑتا ہے وہاں آندھرا پردیش کے گاؤں گنٹور میں ہم نے دیکھا کہ عصر کے بعد اور ایک جماعت ہو رہی تھی،
تو وہ مسجد کے لوگ آئے، امام کو پکڑے اٹھا کے حوض میں ڈال دیا، بلا کہ ہماری مسجد میں دوسری جماعت بنانے کی اجازت نہیں۔ یہ تو ہم نہیں کر سکتے، ہم صرف بول سکتے ہیں کہ ایسا نہ کریں کہ بھائی یہ چیز غلط ہے۔ کب کر سکتے ہیں؟ ایمرجنسی میں بہت کم، کہ اگر کوئی آ گئے تو ایسے کر سکتے۔ اور ایک چیز جو مجھے بتانی ہے کہ مسجد اذن اللہ ان ترفع فیہا، یہ مسجد ایسے ہیں جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو۔ مسجد یہ گیسٹ ہاؤس نہیں ہے، ریسٹ ہاؤس نہیں ہے کہ آپ آئیں یہاں سوتے رہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں باہر سوتے رہتے ہیں، اذان ہو جائے تو فوراً اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں، ایسے بھی ہے۔ ارے یہ کوئی آرام گاہ ہے؟ مسجد کوئی آرام کرنے کی جگہ ہے؟ آپ اذان ہوئے تو وضو بنا کے اندر آؤ، وہ لوگ اذان سن کے باہر جاتے ہیں۔ کیا مؤذن نے اس لیے اذان دی کہ آپ اذان سن کے باہر چلے جائیں؟ تو یاد رکھ لینا چاہیے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو ہم ویسے یوز کرتے ہیں جیسے یوز کرنا چاہیے۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہاں کی بجلی، یہاں کا کرنٹ، یہاں کا فین، یہاں کی ساری چیزیں اللہ کی امانت ہیں۔ اس امانت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے۔ اسے آباد رکھیں، اسے آباد رکھنے کی ذمہ داری ہم سب کی، اور اس مسجد میں بیکار لغو باتیں ہرگز نہ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ میں باتیں کر رہا ہوں، میرے قریب میں کوئی مناجات کر رہا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا ہے، اس کا سر سجدے میں ہے، اور میں دنیا کی باتیں کر رہا ہوں، میری باتیں اسے ڈسٹرب کر رہی ہیں، تو کل اللہ کے پاس اس کا جواب بھی مجھے دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی حفاظت کرنے، اس کے گھر کو آباد رکھنے، اس کے گھروں کو لہو لعب شغب سے بچانے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اے الہ العالمین، امت کے جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، نوجوان مرد اور عورتیں، اور جتنے انسان یہاں بیٹھے ہیں، جتنے لوگ ہماری آواز سنیں گے، یا اللہ ہم سب کو خلوت کے گناہوں سے بچا لے، تنہائیوں کے گناہوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے دل، ہمارے آنکھیں، ہمارے کانوں کو صرف اور صرف ہدایت کے راستے میں لگانے، ایمان کی بڑھوتری کے لیے استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان ہیں، قرض دار ہیں، قرضوں کے شکنجے میں جھگڑے ہوئے ہیں، یا اللہ تو غیب کے خزانے سے، تیرے خزانے سے ان کو عطا فرما۔ یا اللہ تیرے خزانے بہت بڑے ہیں، زمین و آسمان کے خزانوں کا تو مالک ہے۔ یا اللہ کسی مسلمان کو کسی کا محتاج نہ رکھ سوائے تیرے کہ سارے تیرے محتاج ہوں، تیرے در پر سر جھکائیں۔ یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ جوڑیں۔ یا اللہ ہم سب کو تیرا سوالی بنا دے۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان لا ولد ہیں یا انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ہم میں جو نوجوان بچے جو جوڑوں کی تلاش میں ہیں انہیں اچھی عورتیں، پاک دامن عفیفہ عورتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو لڑکیاں جوڑے کی تلاش میں ہیں انہیں محنتی ایماندار مردوں کے جوڑے عطا فرما۔ یا اللہ تو ہر چیز کر سکتا ہے، سارے کام تیرے لیے آسان ہیں، تو ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یا اللہ سب کی مدد فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔